عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی کچھ لوگ ایسا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک جنت میں جانے والا کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کا راستہ اور حق کی جماعت کی طرف اور حق والوں کو تلاش کرنے میں امت کے لیے آسانی اور پرکھنے کا پیمانہ اس حدیث میں ذکر فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر آنے والے گمراہی کے دور کی طرف اشارہ کیا کہ جس طرح بنی اسرائیل والے گمراہ ہو گئے تھے اور بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، میری امت میں بھی ایسا ہوگا۔ ابھی قیامت بہت دور ہے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل میں جتنے گناہ پائے جاتے تھے اکثر اس امت میں اب پائے جانے لگے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک سب سے بڑی بیماری یہ تھی کہ وہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ اور یہی عادت آج ہماری ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہمارا طرز زندگی مسلمانوں والا نہیں ہے۔ جس طرح مسلمان دین اسلام کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، یعنی جس طرح ان میں مکمل برائیاں آ گئی تھیں، اسی طرح میری امت میں آ جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے اعلانیہ طور پر اپنی والدہ سے، علماء نے لکھا ماں سے باپ کی دوسری بیوی مراد ہے، تو اگر اس سے زنا کیا ہوگا تو امت میں کچھ لوگ ایسا کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، جن میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے والے فرقے کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے گا۔ آج اکثر لوگ ایک ہی بات کرتے ہیں، اور یہ ہر مولوی اپنی بات کرتا ہے، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ یہ اکثر ایک سوال ہے، اگر کسی کو سمجھاؤ، کوئی بات بتاؤ، تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہر مولوی کی اپنی باتیں، ہم کس کے پیچھے چلیں؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا، ڈھونڈنے کا راستہ بتلا دیا کہ آپ ایک عالم کی، ایک جماعت کی طرز زندگی کو دیکھو، اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے مسائل، ان کے عقائد صحابہ کے طریقے کے مطابق ہیں تو اس جماعت کے ساتھ چلو۔ اگر ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا طریقہ، ان کے عقائد صحابہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس جماعت سے ہٹ جاؤ، وہ دین پر نہیں ہے۔ پرکھنے کا بہترین آلہ بتا دیا کہ مولوی کو نہ دیکھو، مولوی کے کردار کو دیکھو، جماعت کو نہ دیکھو، اس کے اعمال کو دیکھو۔ اور اعمال کو دیکھنا مشکل بھی نہیں رہا۔ پہلے دور میں عربی میں کتابیں ہوتی تھیں، یا فارسی میں بعد میں شروع ہو گئی، آج تو پوری دنیا میں تمام زبانوں میں ہر کتاب موجود ہے۔ احادیث کی کتابوں کا ہر زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، صحابہ کی سیرت ہر زبان میں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے کتابیں خریدنا مشکل ہوتا تھا۔ علماء آج کل بھی اتنے زیادہ غریب ہیں کہ بہت سے لوگ کتابیں نہیں لے سکتے، لیکن اللہ نے یہ مشکل بھی حل کر دی کہ موبائل تو غریب سے غریب بندہ بھی رکھتا ہے، گھر میں ہر ایک کے ٹچ موبائل ایک کے پاس ضرور ہوتا ہے۔ انسان گوگل پر کسی بھی کتاب کا نام لکھے، وہ سامنے آ جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ کرے، 1 روپیہ نہیں لگتا، فری میں انسان پوری کتاب پڑھتا ہے۔
تو صحابہ کی زندگی کو سیر صحابہ موجود ہے، سیرت صحابہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلاً پوری زندگی کتابوں میں موجود ہے، تو انسان اس کا مطالعہ کرے، مسائل دیکھے۔ جب انسان کسی ایک صحابی کی زندگی کو دیکھے گا، چند صحابہ کی زندگی کو پڑھے گا، تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کس مسائل میں، اعمال میں ان کا کیا طریقہ کار تھا اور آج ہمارا کیا طریقہ کار ہے۔ آج کل تو اتنی آسانی ہو گئی کہ انسان گوگل پر کسی حدیث کے 2 لفظ لکھے تو گوگل پوری حدیث سامنے لے آتا ہے، اور جن جن کتابوں میں موجود ہے ان کتابوں کے نام آ جاتے ہیں، اور جو کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ رد کر دیتا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ آج ہم بلا سوچے سمجھے آگے نقل کر دیتے ہیں۔ تو یہ پرکھنے کا آلہ بتا دیا کہ کوئی عمل آپ کو کوئی عالم پیش کرتا ہے، کسی جگہ پڑھتے ہو تو وہ دیکھو صحابہ نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر کسی ایک صحابی نے بھی کیا ثواب سمجھ کر تو اسے کرو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صحابہ نے نہیں کیا تو پھر وہ عمل چھوڑ دو، وہ غلط ہے، اور اس جماعت کا تعلق بھی چھوڑ دو، وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ بنا دی۔ علماء نے لکھا کسی ایک صحابی کے طریقے پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ کے مختلف طریقے تھے۔ اب ایک صحابی ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ بیٹا ملنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان کھلا ہوا تھا، بٹن بند نہیں تھے۔ جس طرح ہمیں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، انسان گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، محفل میں بیٹھا ہوتا ہے، گرمی لگ رہی ہو تو کھول دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح گریبان کھول کے بیٹھے تھے۔ ان باپ بیٹے نے پوری زندگی اپنے بٹن ہی نہیں بند کیے کہ ہم نے نبی کو ایسے ہی دیکھا ہے۔ اب یہ ان کا ایک عمل تھا۔ اب اگر کوئی بندہ ان کے عمل کے مطابق پوری زندگی ایسے گزارتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل تھا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے، جو مل گیا اگلے وقت کے لیے نہیں رکھتے تھے، بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں رکھتے تھے، گھر میں ایک دن کا جو کھانا پینا ہوتا تھا اگلے دن کے لیے نہیں رکھتے تھے، شام کو سارا صدقہ خیرات کرتے تھے۔ اگلے دن محنت کر لی، کچھ مل گیا فبہا، نہیں ملا تو کئی دن وہ سب بھوکے رہتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ ایسے صبر کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی نہیں رکھا تو میں بھی نہیں رکھتا۔ ان کی دیکھا دیکھی مدینہ میں چند لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ اب جب چند لوگوں نے ایسا کرنا شروع کیا تو رات کو سب صدقہ کیا، اگلے دن مزدوری نہیں ملی، 2 دن نہیں ملی تو بیچارے پھر مانگنے لگ گئے۔ اب بھوک تو نہیں برداشت ہوتی انسان سے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، مشورہ دیا کہ تو مدینہ میں رہے گا، تیری دیکھا دیکھی اور لوگ ایسا کریں گے، لیکن تو صحابی رسول ہے، تو برداشت کرتا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب تو مہینہ بھوکا رہ جائے گا، لیکن تیری اتباع کرنے والے، تیری نقل کرنے والے برداشت نہیں کر سکیں گے، پھر گناہگار ہو جائیں گے۔ اب ایک دن سارا صدقہ کر لیا، دوسرے دن مانگا، یہ تو گناہ ہے بھائی، اتنا صدقہ ہی نہ کرو کہ تمہیں مانگنا پڑے۔ تو ربضہ مقام ہے مدینہ سے باہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے بتا دیا تھا کہ ربضہ مقام میں مدینہ سے باہر تو رہے گا اور وہیں تیرا انتقال ہوگا، اور مسلمانوں کی ایک جماعت وہاں سے گزرے گی تو تیرا جنازہ اور کفن دفن کا انتظام کرے گی۔ تو جس دن یہ فوت ہونے لگے تو اس دن اپنی بیوی کو کہا کہ بہت زیادہ کھانا بنا، مہمان آنے والے ہیں۔ تو اس نے کہا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، اکیلا ہمارا گھر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، قافلہ آئے گا۔ اور ہوا یہ ایسا، جب ان کا انتقال ہوا تو دیکھا مسلمانوں کا قافلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں مدینہ کی جانب آ رہا تھا۔ تو بیوی نے کپڑا ہلایا تو وہ سمجھ گئے کہ کسی عورت کو ضرورت ہے۔ تو جب پہنچے تو دیکھا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے کفن دفن کا انتظام کیا۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، لیکن اب یہ عمل مشکل ہے، اب کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کسی بھی صحابی کے کسی طریقے پر ہم عمل کریں گے تو کوئی بندہ بھی اسے گناہگار نہیں کہے گا کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، صحابی نے عمل کیا تو لہذا اگر کر سکتا ہے، ہمت ہے، تو اس کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بتا دیا کہ میرے صحابہ میرے تربیت یافتہ جماعت ہیں، ان میں اگر کسی نے دین کا یہ کام کیا تو ان کے طریقے کے مطابق چلو گے تو یہ کامیابی والی جماعت ہے۔ اور ایسے اعمال، ایسی
آپس میں رسم و رواج ایسے طریقے جو صحابہ نے نہیں کیے تم کرو گے تو وہ جماعت بھی گناہ گار ہے اور راستہ بھی غلط ہے۔ تو یہ آسان پرکھنے کا طریقہ بتا دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اپنی خواہشات پر نئی رسمیں نئی چیزیں ایجاد کر کے ان کے مطابق چلے گا تو وہ غلط راستے پہ چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔